أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے چھوٹی جی نات انشاءاللہ جے کرنا دیدار مدینے والے کا سمجھ آ رہی جے کرنا دیدار مدینے والے کا بڑھ جاتا پیادار مدینے والے کا جے کرنا دیدار مدینے والے کا بڑھ
مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ان جملہ میں سفر عمرہ چل رہا ہے صحابہ دا ایمان اللہ کو پسند آیا اللہ کرے ساڑھا ایمان بھی اللہ کو پسند آ جائے صحابہ دا ایمان اللہ کو پسند آیا بھی جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد جناب صدر جلسہ امیر مجلس ذی وقار علماء کرام ذوی الاحتشام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کلیر والا علاقہ حافظ آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمان اس مسجد کی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل خطیب و امام اور زندہ دل نمازی اقرار اللہ تعالیٰ میری اور تمام خواتین و حضرات کی حاضری اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ تعالیٰ ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے جنہ دوستان نے احباب نے آج بھی اس بزم کا اہتمام کیا ہے جناب پروفیسر قاری سید احمد کلیری صاحب اور انہوں نے رفقاء احباب اس مسجد کے نوازی اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے مسجد بانی حکیم یا عبدالرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر کو بکائے نور بنائے اور اللہ انہوں کی درجات کو بلند فرمائے میرے تو قبل مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب مولانا حافظ الشکور صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی مولانا عثمان الہی صاحب ابرار ظہیر صاحب اپنے اپنے انداز اندر خطابات بیانات فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا سنانا توڑا سننا اللہ قبول فرمائے اور جنہیں سونے کے گنے سے لے کے اللہ کا سونا قبول فرمائے آپ نے دعائی کرنی ہے سارے حضرات ہر انسان نجات چاہتا ہے بخشش چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کو میری نجات ہو جائے میری بخشش ہو جائے
حضرات بخشش اور نجات کے واسطے دو چیزاں ضروری نے، پوری توجہ، بخشش واسطے اور نجات واسطے دو چیزاں بڑی ضروری نے۔ سب تو پہلی چیز جو بڑی ضروری ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، سارے بولو اللہ کی رحمت، اور دوسرا انسان کا اپنا عمل۔ یہ دو چیزاں بخشش واسطے نجات واسطے ضروری ہیں۔ حضرات اگر کوئی بندہ ہر سال عمرہ کر دے، اعتکاف کر دے، سال بسال حج کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے، جہاد کر دے اور ہفتے پر قرآن مکمل کر دے، مت سمجھے کہ میرے بڑے اعمال بڑے نے، نیکیاں بڑیاں نے، میں چھال مار کے جنت ٹر جاؤں گا، میں نے رحمت کی ضرورت ہے۔ نہیں نہیں، وہ غلط فہمی ہے۔ جتنے مرضی تیرے کلے عمل نے بیڑا پار ہو رہے تھے اللہ دی رحمت نال بیڑا پار ہو رہے۔ کسی نے محبوب کو پوچھا، محبوب جی تسی بھی اللہ دی رحمت نال جنت جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں 7 لاکھ نبیوں کا امام، میں سالار انبیاء، میں سید اولاد آدم، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنت جاواں گا۔ دیو دی پتہ چلیا نجات واسطے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ کنے پہ گئے ہو؟ بولو کیڑی کیڑی؟ اللہ تعالیٰ دی رحمت اور دوسرا عمل۔ حضرات عمل دے واسطے بھی دو چیزاں ضروری ہیں۔ ہر عمل نجات دا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر ہر عمل نجات دا ذریعہ بنتا، قرآن نہ کہنا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، قرآن کہے یہ بات نہ کہنا۔ پتہ چلیا ہر عمل نجات واسطے کام نہیں آئے گا۔ عمل او کام آئے گا جن کے اندر دو شرطاں نے، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ دی رضا، سارے بولو اللہ تعالیٰ دی، پھر بولو اللہ کی رضا، اور دوسرا باپ دادے کا طریقہ نہیں، نانکے دادکے کا طریقہ نہیں، قوم قبیلے علاقے کا طریقہ نہیں، نہیں، جس عمل اندر کملی والے آقا کی سنت ہی وہ ہوئے گی، وہ عمل نجات واسطے کم آئے۔ جیڑا عمل نجات واسطے کم آئے کنی شرطاں؟ تو سب تو پہلی شرط وہ دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، نمود و نمائش نہ ہوئے، وہ دے اندر خالص اللہ کی رضا ہوئے، بندے کی رضا مقصود نہ ہوئے، اور دوسری شرط کہ وہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہوئے، پھر انشاءاللہ عمل کم آئے گا۔ حضرات کو جو میرے فرماؤ ذرا، ہر عمل کرنے والا چاہتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جن کو پوچھو گے تو اے عمل کیوں کر رہے، کہنا جی اللہ کو راضی کرنے واسطے، حتیٰ کہ جن نے جناب ایسے لٹ رکھی ہے، اور پوچھو بھی لٹ کیوں رکھی ہے، کہنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کسی سر اندر خاک پائی ہے تو آنا پا رہے کہ کیوں بھی کیوں، کہنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کوئی جنگلہ اندر ڈیرے لا کے بیٹھا ہے، بھئی تو کیوں، کہنا جی اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ایک اللہ نے راضی نہیں ہونا، کہ اللہ کو راضی کر رہے پھر کملی والے آقا کے پیچھے چلنا پڑے گا، اپنی مرضیاں چڑھنیاں بیٹھ گیا، باپ دادے کا طریقہ چڑھنا پڑے گا۔ آئیے سنیے، مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ مالک کائنات نے فرمایا، لوگوں سن لو، مالک کائنات نے فرمایا، یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے۔ نبی پاک اس میں گرامی آئے، ساتھی نام آئے، صفاتی نام آئے، درود پڑھنے سلام پڑھتا ہے، سونے دے درود دے سلام پڑھیے، ہار گھڑی ہار صبح شام پڑھیے، سونے دے درود دے سلام پڑھیے، ہار گھڑی ہار صبح شام پڑھیے۔
کے کائنات نے بڑا سونے یاد کر دے اللہ پاک کا پیار چاہتے ہو اللہ پاک کی محبت چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو حال کے کائنات میں پیار پانا چاہتے ہو نا اللہ کو اللہ سر پر خاک پائے اللہ کا پیار نہیں ملے گا پکڑے تمہارا پایا اللہ کا پیار نہیں ملے گا چمٹے بجایا اللہ پاک کا پیار نہیں ملے گا بلند بڑھیا اللہ پاک کا پیار نہیں ملے گا اللہ کو اللہ مسلمان کے لیے بازار سجایا اللہ کا پیار نہیں ملے گا جنیت لگایا اللہ کا پیار نہیں ملے گا اللہ پاک کا پیار ملے گا نبی پاک کی سنت نال ملے گا اللہ پاک کا پیار ملے گا نبی پاک کی تابعداری نال ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ قاتبال کے کائنات میں بڑا سویا اپنی پاک سوالوں کی یاد فرماؤ فتبیہونی فتبیہونی یحببکم اللہ اگر اللہ پاک کا پیار چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو یاری لانا چاہتے ہو اللہ کو لانا فرمایا پھر میں محبت کے پیچھے چلے آؤ رحمت کائنات کے پیچھے چلے آؤ اللہ کو لانا جیڑا کملی والے دا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ پاک کو میرا پیار ہو جاتا ہے جیڑا نبی دا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ کو دے نال پیار ہو جاتا ہے جیڑا نبی پاک دا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ پاک کو دے نال پیار ہو جاتا ہے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور اہد تاجدار نے فرمایا انبیاء کے سردار نے فرمایا ساری اولاد آدم کے سردار نے فرمایا آپ نے فرمایا جڑا میرے طریقے پر پیار کرے گا میری سنت میں پیار کرے گا اللہ اللہ وہ جڑے میرے پر پیار کیتا ہے جڑا میرے پر پیار کرے گا اللہ پاک جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا جڑا میں محمد عربی پر پیار کرے گا اللہ جنت میں نبی پاک کا ساتھ عطا فرمائے گا میں سب کے کہا قربان جاؤ اور نبی پاک کی سنتیں متوالے بن جاؤ اور نبی پاک کے طریقے پر پیار کرنے والے بن جاؤ کیوں آقا دیا جنہیں اپنایا سنت آقا دیا جنہیں اپنایا سنت جنت وچ آقا دے ہو نال ہوئے گا تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب زندہ باد کلیئر والے تسی صرف سنن واسطے ہی تقریراں کرن والے بھی گجران والے ہو نعرے لانے والے بھی گجران والے یہ سارا پروگرام ہی گجران والے دا ہے ماشاءاللہ بابا جی صادق الدین صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ انہاں دا پیار بھی قبول فرمائے اللہ حضرت کلیوی صاحب کی یہ بھی ان کا قبول فرمائے مولانا عبد الغفار صاحب بھی ماشاءاللہ میں نعرے پہ محسوس کر لیا الحمدللہ گجران والے تو جذبہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ ایک قوت ایمانی نصیب فرمائے حضرات گرامی تو جو حاضری بات برس کرنا چاہ رہے ہیں آقا دیا جنہیں اپنایا سنت جنت وچ آقا دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں
اللہ میرے ورگے یار ڈبنگ بند کر دے پیچھے نا آواز پوری ہونی چاہیے عرض کی یا رسول اللہ میرے ورگے میرے جیسے غریب کو کون رشتہ دینا ہے آپ نے فرمایا گھبرا نہیں مدینے کی فلاں کری اندر چلا جا میرے انصاری صحابی نہ کر دروازہ کھڑکائی میرا صحابی باہر آئے گا میرا سلام بھی دی میرا پیغام نہیں اللہ بھاگ میرا کاروبار کر دے گا اللہ اللہ جلیبی گیا ہے جا کے نبی پاک کے صحابی کا دروازہ کھڑکایا انصاری صحابی کا دروازہ کھڑکایا انصاری صحابی باہر آیا اللہ کو پر گیا فرمایا جی میرا جلیبی نبی پاک نے بھیجا ہے رحمت کائنات کو سلام کہندے سن اللہ کے رسول نے کو سلام بھیجا ہے اور آپ کا پیغام ہے تھوڑی بیٹی جوان ہے میرے سے واسطے آیا نبی پاک کی سفارش لے کے آیا رحمت کائنات نے بھیجا ہے اللہ کو پر گیا صحابی کہنے لگا میں کی ماں نے مشورہ کرنا بیٹی کی ماں نے مشورہ کر کے آنا اندر گئے اپنی بیوی کو بلایا گلوں باتیں شروع ہو گیا اللہ کو پر گیا باپ کی کہہ رہے ماں کی کہہ رہی ہے ساری گلاں بیٹی پردے میں سن رہی ہے اللہ اللہ اپنی ماں دیا گلاں بھی سنی اپنے باپ دیا گلاں بھی سنی کی بائے نبی پاک کو سلام بھیج رہے ہیں آج کر میرے سونے ہو ذرا سوچنے کا موقع دیتا جائے مزید مشورہ کرنے کا موقع دیتا جائے اللہ اللہ انصاری صاحب بھی دروازے پر چلے آئے مسلمانوں پردے اندر بچی کو اٹھ کے کہنی ابو جی میری گل سن کے جانا بابا جی میری بات سن کے جانا اللہ کو پر گیا ابو جی کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے بیٹی تیرے رشتے دار ظاہر آیا رب دا کالا ہے تیرا جتی غریب ہے سارے دل تیرا رشتہ مانگ رہا ہے آپ نہیں آیا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے ابا جی کسی کی سوچے ہے فرما بیٹی کا تو رنگ ایڈا سونا نہیں رج کے قریب ہے عرض کی تھی ابو جی نبی پاک کا فرمان مانو آن والے دا رنگ ٹنگ نہ دیکھو آن والا نہ دیکھو بھیجن والا دیکھو مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا چودھویں کا چاند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا چودھویں کا چاند ہے اللہ اللہ ابو جی میرا نصیب کھولا کسی کا رشتہ ہوگی ماں کر دیے کسی کا رشتہ باپ کر رہا ہے کسی کا رشتہ بھائی کر کے ہو گئے کسی کا رشتہ نانا کر کے آئے کسی کا رشتے انتخاب دادا کر رہا ہے اللہ اللہ کوئی فخر کرے گی میرا رشتہ میرے چاچیاں کیتا ہے میرے تایا جان نے کیتا ہے میں کتنے قسمت والی ہوں میں کتنے بڑے نصیب والی ہوں میں سر بلند کے کہہ کر سے اللہ اللہ میرا رشتہ چنے تے ہاں میرا دلال نے چنے امی جی ابو جی میرے واسطے نسبت رسول ہی کافی ہے کہ میرے نبی پاک کی نسبت مل جائے اللہ کو پر کبیرہ آن والا جی سونا نہیں بیٹن والا جی سونے آن والا جی اونچا نہیں بیٹن والا جی اونچائے گا اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہے اطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون کتنے مال کے کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ رشتہ کر لیا نبی پاک کی پسند رشتہ ہو گیا ہے جو ہے بیوہ رشتہ ہو گیا ایک مار کا آیا جمنا ہے جو ہے بیوہ اللہ نو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا ہے رحمت کائنات نسبے بھی دعا دیتی ہے اللہ جی رحمتیاں فراوانی عطا فرما اللہ تو یا کر دی فراوانی عطا فرما اللہ اللہ یہ نبی پاک کا فرمان مانے نبی پاک کا حکم مانے رحمت کائنات کا فرمان مانے اللہ پاک نے دنیا دی ہر نعمت نال مالا مال کر چھڑیا اللہ نے دنیا دی ہر نعمت نال مالا مال کر چھڑیا تو میرے نبی دا فرمان مانے اور زندگی دی نبی کسی نعمت دی کمی نہیں آئے گی حضرات میرے نبی دی ساتھ بھی آنا ہے میرے آقا دی بات بھی آنا ہے میرے پاک نبی دی ساتھ بھی اللہ نے کائنات والا بنائی میرے پاک
اج تو بعد میں سونا ہی نہیں. ساری رات نفل ہی پڑھنے نے. دوسرا بولے اج تو بعد میں روزہ چھڑنا ہی نہیں, میں تے لگاتار روزے ہی رکھی جانے. تیسرا کہنا میں شادی نہیں کرنی, میں شادی نہیں کرنی, میں تے ساری زندگی اللہ اللہ اندر گزار دینی. یہ تینے بندے گل کر کے ٹر گئے. رحمت کائنات تشریف لے آئے. نبی پاک دی بیوی نے دسیا آقا جی تین بندے آئے سن, اللہ واللہ انہاں تہاڈی بندگی دے بارے سوال کیتا ہے, انہاں تہاڈے عملاں دے بارے تہاڈی نماز دے بارے سوال کیتا. اللہ کو کبیا اسا سارا کچھ دسیا ہے. انہاں تیناں بندیاں نے اقرار کیتا. آپ نے فوری مسجد اندر صحابہ نے بلا لے. کیوں بھائی کہڑے تین بندے سن میرے گھر آئے؟ تینے کھڑے ہو گئے. کی کہہ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سی جناب دی عبادت کے بارے پوچھا نا تو سانو اپنی عبادت بہت کم نظر آئی, بہت گھٹ نظر آئی. اسا اقرار کیتا ہے. ایک نے کہا سونے میں اقرار کر کے آیا, میں نماز ہی پڑھی جاواں گا. اصلی اللیل ابدا, میں رات کو سونا ہی نہیں, ساری رات بندگی کرتا رہاں گا. دوسرا کہتا اصوم الدہر, میں روزے رکھی جانے میں, اللہ واللہ میں روزہ چھڑنا ہی نہیں. تیسرا کہتا انا اعتزل النساء, میں بیویاں دے چکر وچ بیٹھا ہی نہیں, میں شادی والے چکر وچ بیٹھا ہی نہیں. اللہ واللہ میرے پاک نبی نے فرمایا میں رات کو سونا بھی ہاں, عبادت بھی کرنا, نماز بھی پڑھتا, میں روزے بھی رکھنا, روزے چھڑنا بھی ہاں, میں شادیاں بھی کی دیا نے, بیویاں دے حقوق کا بھی خیال کرنا, اللہ پاک کی ڈیوٹیاں بھی ادا کرنا. وہ کون ہوتا ہے میرے طریقے تو ہٹ کے عبادت کرنے والا؟ کون ہوتا ہے میرے طریقے تو ہٹ کے بندگی کرنے والا؟ آپ نے فرمایا جڑا میری سنت کو یاد کرے گا, میرے طریقہ چھوڑ کے دوسرے طریقے اپنائے گا, اللہ واللہ آپ نے فرمایا نہیں سمینی, وہ میرے منہج پہ نہیں, وہ میرے طریقے پہ نہیں, وہ میرے راستے پہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں ایک رات ایک لات بندگی کرنے نال نجات نہیں ہونی, لٹا رکھن نال نجات نہیں ہونی, اپنی مرضی دیا بندگیاں کرن نال نجات نہیں ہونی. اگر نجات چاہتے ہو پھر نبی پاک کی اطاعت کرنی پے گی. جیڑا آپ کی اطاعت کرے گا وہ آپ کی شفاعت ملے گی, جنہوں آپ کی شفاعت ملے گی اللہ وہ نجات فرمائے گا. حضرات سنیے, من مرضیاں دے طریقے نال نجات نہیں ہونی. ساڈا ایک سوکھا جا ساڈے جواب انج کر لیے تے کی ہو گیا, انج کر لیے تے قرآن ہی پڑھیا ہے نا, قرآن ہی پڑھیا یار, کوئی گرنتھ نہیں پڑھ لیا, چاول نے دودھ دے چینی ہے یار, پستہ پایا بادام پائے, کھیر تیار ہوگی, چار ایسا پڑھ لیا کی ہو نہیں پیرو. اور میرے پیارے بھائیو اپنی مرضی نہ چلاؤ, انج کر لیا تے کیے, نمازاں 5 نے چلو جے 6 پڑھ لیے تے کیے, روزے 30 نے 31 رکھ لے تے کیے, اپنی مرضی نہ چلاؤ. عیدہ 2 نے 3 پڑھ لیے تے کیے, نہیں نہیں. مالک کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. خالق کائنات نے فرمایا تہاڈے واسطے میرے پاک نبی دی زندگی دا نمونہ, اللہ واللہ پتہ چلے اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا, نبی پاک
صحابہ دیا ڈیوٹیاں لگیاں فلاں بار کے تو سجانا راتوں رات تیاریاں کر کے چلے جاؤ صحابہ نے نبی پاک دا فرمان منے رحمت کائنات آرڈر منے راتوں رات تیاریاں کرنیاں ساز و سامان تیار کرنے نبی پاک کے صحابہ نے فرمان نبی من کے سفر شروع کیا جناب عبداللہ بن رواحہ کی سوچی پہ گئے اللہ اللہ میری سواری میرے ساتھیاں دی سواریاں نالو مضبوط سواری میری سواری کی رفتار باقی سواریاں نالو زیادہ اللہ اللہ کیوں نہ فائدہ اٹھانا ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جمعہ ہے امام کائنات دے پیچھے جمعہ پڑھ جاواں آپ دی امامت اندر آپ دی انتظام اندر نماز پڑھ جاواں آپ دا دیدار کر جاواں اللہ اکبر کبیرہ آپ دے پیچھے جمعہ پڑھ جاواں آپ دے پیچھے نماز پڑھ جاواں آپ دا دیدار کر جاواں کنیاں چیزاں نے تین انہاں جو کوئی چیز ماڑی ہے نہیں نبی پاک دا دیدار نبی پاک دے پیچھے نماز نبی پاک دے پیچھے خطبہ جمعہ اور یارو کتنی پیاریاں چیزاں نے دیدار مصطفیٰ نبی پاک دے پیچھے نماز نبی پاک دے پیچھے جمعہ لو جی یہ سوچ کے نا اپنا سفر مؤخر کرتا کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا سواری دڑاواں گا نال بھی مل جائے گا اے بھی سعادت مل جائے وہ بھی نیکی مل جائے حضرات امام کائنات خطبے نواز نے تشریف لے آئے آپ کی نظریں پہ گیا آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ یار تو ایتھے بیٹھے میں تینوں اس قافلے دے نال بھیجیا عرض کی تھی سونے میری گزارش ہو میری سواری بڑی آل ہے میری سواری بڑی تیز رفتار میں سوچیا کیوں نہ تو فائدے اٹھاواں اللہ اللہ آپ کا دیدار بھی کراں گا آپ دے پیچھے نماز بھی پڑھاں گا آپ دے پیچھے جمعہ بھی ادا کراں گا پھر سواری دڑا کے ساتھیاں دے نال بھی مل جائے گا یہ سعادت بھی مل جائے وہ سعادت بھی مل جائے کیوں بھائی نبی پاک نے شاباش دی ہوئے گی نا نہیں بولو بولو تیری سوچ بڑی اعلیٰ ہے میرا دیدار کیتا ہے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے جمعہ ادا کیتا 1.25 لاکھ نبیوں نے امام دے پیچھے جمعہ پڑھنا کوئی چھوٹی بات ہے آپ نے شاباش نہیں دی کی فرمایا سن لو لو انفقت ما فی الارض لو انفقت ما فی الارض جمیعا عبداللہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ حرج کی ہے تہاڈا دیدار کر لے تے کی ہو گیا تہاڈے پیچھے جمعہ پڑھ لے تے کی ہو گیا ہے او تیرے میرے جیسا کچا عقیدہ نہیں صحابی رسول اللہ انہاں دا عقیدہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو 12 ربیع الاول سی مرید کے جلسہ ہونے سے دن کا جلسہ میں کیا یار منڈیاں نے پٹیاں بنیاں نے متھیاں تے موٹر سائیکلاں دیاں بینسریاں کڈیاں نے ریساں لا رہے کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے آمد مصطفیٰ نہ ظہر نصیب ہوئی نہ عصر نصیب ہوئی بیچارے کمڑے عشق مصطفیٰ دے اندر کہ ادھر جا رہے اصل
اصل حقائق دا پتہ ہی کوئی نہیں، نمازاں یاد کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت یاد کوئی نہیں، بازار بری چیز ہے، بازار چلاؤ کے مسجد میں کریم لگائے، مسجد خالی ہے، مسجد پہ کریم لگائے، مسجد خالی ہے، بری جگہ بازار ہے، بازار چلاؤ کرے، یار آپ وہ کام کریے جیڑا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے، آؤ نبی پاک کی سنت کو عام کریں، آؤ نبی کی سنت کو عام کریں. جاؤ پوچھ لو دار مارا عمر صاحب کو 12 ربیع الاول سی 12 بندے داڑھی رکھ لے، ماشاءاللہ 12 بندے داڑھی رکھ لی. بولو ہوں سارا دن بیسریاں کر کے موٹر سائیکل بجاڑیاں، وہ زیادہ فائدہ مند ہوئی کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنا فائدہ مند ہے. نبی پاک دی سنت وہ عمل کرو جو نبی پاک کی سنت ہے، جو آتا طریقہ ہے. کیوں حال کے کائنات کا قرآن جو اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. مال کے کائنات میں لوگوں کے بارے فرمایا جنہیں نبی پاک کی ذات کی تھی، نبی پاک کے آنکھیں لگے، مال کے کبریا فرماتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مال کے کائنات میں فرمایا جن نے میرے نبی کی بات مان لی انہیں میری بات مان لی، جڑا میرے نبی دی آنکھیں لگیا وہ میرے آنکھیں لگیا، جن نے میرے کملی والے دا فرمان منیا انہیں میرا فرمان منیا. کیوں میرا فرمان میرے نبی دا فرمان میرا فرمان کتنے لکھا ہے؟ قرآن لکھا ہے. مال کے کائنات میں فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مال کے کائنات میں فرمایا لوگوں سن لو میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولنا، میرا سونا مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں بولنا، میں وحی کے ذریعے بلاوا پھر بولنا ہے، جدو بولنا ہے رحمت موتی بولنا ہے، میں بلاوا تے تا بولنا ہے جدو میرا سونا بولنا ہے رحمت موتی بولنا. اللہ واللہ اللہ جدو بولیا خدا تو نبی بولیا. تکبیر تکبیر شار محمد مصطفیٰ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب. جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا، جدو بولیا خدا تو نبی بولیا. ایک لفظ بھی کولو نہیں سی کبھی بولیا، جدو بولیا خدا تو نبی بولیا. اپنی مرضی نال نہ بولے، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے. سبحان اللہ. اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے. بلا وحی دل نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت توجہ فرماؤ ذرا. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص کی عادت اللہ واللہ اللہ سامنے مجمع دے اندر بیٹھے نبی پاک گفتگو فرما رہے، آپ حدیث بیان فرما رہے، آپ مسئلے بیان فرما رہے. عبداللہ بن عمر بن عاص لکھی جا رہے. ایک دن صحابہ کہنے لگے عبداللہ یار یہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں، یہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں. نبی پاک دے غصے اندر کدی آقا غم اندر کدی آقا خوشی اندر تو ساری گلاں لکھی جا کر نوٹ کی جا کر ہر گل نہ لکھیا کر جڑی گل دے بارے آقا فرمان لکھ وہ لکھیا کر، ہر گل بات نہ لکھیا کر. اگلا دن آیا
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی ایویں بیٹھ کے جی دوسرے صحابہ بیٹھے آپ یہ نظر پہ گئی رحمت کائنات دی نظر پہ گئی آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ تو لکھنا کیوں نہیں اے میرے عبداللہ تو کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ اے میرے عبداللہ جب تیرا قلم حرکت اندر نہیں تو تے میرے فرمان لکھنے والا تو میری حدیثہ لکھنے والا تو میرے بیان لکھنے والا اللہ اکبر کبیرہ آج تیرا قلم حرکت اندر کیوں نہیں آقا جی میرے سنگیاں کیا ہے میرے ساتھیاں کیا ہے ہر گل میں لکھیا کر کدے آقا غصے اندر کدے آقا غمی اندر کدے آقا خوشی اندر تو ساریاں گلاں میں لکھیا کر اور سنو مسلمانوں سنو میرے نبی دی سبحان اللہ نے کتنی قیمتی بنائی میرے نبی نے بول کتنے قیمتی آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ سبحان اللہ اکتب یا عبداللہ اے میرے عبداللہ میں سویرے بولا تو لکھ لیا کر میں دوپہرے بولا تو لکھ لیا کر میں شامی بولا تو لکھ لیا کر میں رات کو بولا تو لکھ لیا کر میں خوشی وچ بولا تو نوٹ کر لے میں غمی وچ بولا تو لکھ لیا کر اللہ 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 کیوں آپ نے ہونٹاں وال اشارہ کر کے فرمایا ان ہونٹاں تے رحمت دا پیرا ہے ان ہونٹاں تے اللہ دی رحمت دا پیرا ہے ما خرج منہ الا الحق الا خلافی ہونٹاں وچ ہو ان نورانی ہونٹاں وچ ہو ان پیارے ہونٹاں وچ سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا ان ہونٹاں وچ سوائے حق دے کچھ نہیں نکلتا محمد جدوں بھی بولے گا حق نکلے گا آمینہ دا لال جدوں بولے گا حق بولے گا نبی پاک دی زبان دا ایک ایک لفظ گرنٹڈ مال کے کبریا دا قرآن اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے لوگ کٹھے ہو گئے برادری والے رشتہ دار آ گئے اللہ اللہ کئی آ کے روڑ لگ پئے سراقہ جا رہے سراقہ جدائیاں دے رہے سراقہ دنیا تو جا رہے اکھاں چانسو ویکھے نا سراقہ اٹھ کے بہ گئے کی گل خیر جے انہوں نے کہا سراقہ تیریاں جدائیاں یاد آئی کہنے لگے فکر نہ کرو سراقہ نہیں مرنا سراقہ مرنے والا نہیں جب تک نبی پاک دی پشین گوئی سچ نہیں ہوئے گی آلے نبی پاک دا فرمان میں کی نال نہیں لے گیا میرے پاک نبی نے فرمایا سی رحمت قیامت نے فرمایا سی ایک ویلا آئے گا کسرا دے کنگن اللہ سراقہ دے کو بہنائے گا اللہ اللہ کسرا دے کنگن دنیا بھاوت نہیں آئے موت کی بھی آ سکتی ہے کیا نبی پاک دا فرمان تو رکھ جائے اللہ اللہ میرے پاک نبی دا فرمان جب تک 7 سال نہیں ہوئے گا موت نہیں آ سکتی کیوں ينطق عن الهوى میرے آقا دی سبحان ساڈے واسطے قرآن سبحان اللہ میرے آقا دی سبحان ساڈے واسطے قرآن یا میرا کی کرنا ہے یہ جملہ ساری کہہ لو تاکہ تیرا میرا مسئلہ واضح ہو جائے اللہ اللہ عقیدے پہ نور لگ جائے میرے آقا دی سبحان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا دی سبحان ساڈے واسطے قرآن کی سے ہوتا بیان چنگا لگتا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں میں قرآن دا اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ مدنی دل بند کلام رب دا سبحان اللہ سمجھ آئی تو پھر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی دل بند کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا مدنی دل بند کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا کھلی ہوئی قوم سیدھے رائے پا گیا کھلی ہوئی قوم سیدھے رائے پا گیا جگانا اے پیر سارے جگ نوں جگا گیا
امام کائنات کا پروانہ بیٹھا رحمت کائنات نے فرمایا کی گل خیر ہے پریشان کہتا سونے جناب دا دنیا تو جانا تے بڑا دنیا تو جانا یاد آ گیا اللہ اللہ آقا جی ایک ویلا آنا ہے تسا بھی جامے موت نو شرما جانا ہے ایک ویلا آنا ہے میں بھی موت دی آبادی اندر تم کو جانا ہے آقا میں سوچی پہ گیا دنیا کے اندر میرا حال ہے میری محبت جوش مار دی ہے میں سارے کم چھڑ دینا میں جناب کے کولے آ جانا جناب کی زیارت کر لینا میرے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے میرا کلیجہ ٹھر جاتا ہے میں سوچی پہ گیا قیامت نو کی بنے گا جے اللہ پاک نے میرے جناب کو دور کر چھڑیا میں جناب کا دیدار کیویں کراں گا اللہ اللہ میں جناب کی زیارت کیویں کراں گا میں جناب کا دیدار کیویں کراں گا سبحان اللہ مسلمانوں اے وہ لوگ نے جنہاں دی نسل وچ نبی پاک دا پیار نبی پاک دی محبت بنیاں نے آپ نے فرمایا گھبرا نہیں محبت کرنا ہے پیار کرنا ہے جیڑا بندہ جہدے نال پیار کرنا ہے او دے نال ہوئے گا جے تو میرے نال سچا پیار کرنا ہے اللہ تعالی قیامت والے دن میرا ساتھ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء پاک دے آن دی خوشی منان دا طریقہ دسا بڑا سوکھا تے بڑا شارٹ کٹ اللہ جاندا ہے نہ کھیکھن کھلارنے پین نہ نیانے ساوا کپڑا تے چھابی لے کے چوکج کھڑے کرنے پین نہ در در جانا پوے ایڈا شاندار طریقہ نبی پاک دے آن دی خوشی منان دا کمال دا طریقہ اور اللہ دی قسم دسیا بھی کملی والے نے آپ دسیا بھی مصطفیٰ نے آپ سنو آپ نے فرمایا صبح شام تین کلمے صبح شام تین کلمے پڑھے آکو رضیت باللہ ربن رضیت باللہ ربن ترجمہ تے آندہ ہی ہوئے گا اللہ میں اس بات تے راضی ہاں کہ تو میرا رب ہے میں غیر دا پجاری میں بڑی دا پجاری میں حجر و شجر دا پجاری میں پتھر دی قبر دا پجاری اللہ میں اس بات تے راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا میں اس بات تے راضی ہوں کہ اسلام میرا دین وبمحمد نبی میں اس بات تے راضی ہوں کہ محمد میرے رسول نے میں اس بات سے راضی ہوں کہ آمنہ دلال میرا رہبر ہے میرا رہنما ہے میرا مقتدا ہے میرا پیشوا ہے آپ نے فرمایا دوسری میں انا آخذ بیدی حتی يدخل الجنہ انا آخذ بیدی حتی يدخل الجنہ جیڑا بندہ تین کلمے پڑھے گا صبح شام میں بازو تو پکڑ کے جنت لے جاواں گا سبحان اللہ دسو تین کلمے کیڑے نے رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا نہیں آندے محمد النبی رضیت باللہ ربا ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی میں محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پہ راضی کبھی راضی ہو کہ نہیں اس تو بڑی خوشی کی ہے
اسی اپنے مالک کے سامنے اقرار کرنے ہیں مولا اسی بڑے راضی ہاں کہ تو سانو مصطفیٰ دیتا ہے اسی بڑے راضی ہاں سانو کملی والا دیتا ہے اللہ اللہ اسی بڑے راضی ہاں کہ سونا خاتم الانبیاء ملیا ہے تاں اسی کری کری دے نغمے گانے ہیں گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے سبحان اللہ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے اللہ واللہ بڑا پیارا جملہ تورات میں موسیٰ کو انجیل میں عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے اللہ واللہ بڑا پیارا جملہ کالی کس نے رات دن دی اور گلاس کو شام کیا اللہ واللہ اتنی پیاری سیرت میرے آقا کی اتنا پیارا کردار میرے سونے کا اتنا سونا رویہ میرے کملی والے مصطفیٰ ہے اللہ واللہ وہ بھی صورت بھی پیاری وہ بھی سیرت بھی پیاری ہے اللہ واللہ سیرت بھی جلدی سن لو کالی جس نے رات دن دی اور گلاس کو شام کیا اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے سبحان اللہ اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں میرے آخری پیغام سن لو میری دعوت سن لو رسماں چھوڑو سنتاں اپناؤ میں کی کیا ہے رسماں چھوڑو رسماں چھوڑو سنتاں بناؤ اے مرن تو بعد آپ جن کچھ کرنے ہیں یہ سنتاں نہیں ہے رسماں نے یقین بولو رسماں ناراض نہ ہونا کسی دی مجبوری ہے تے اپنی جگہ تے ناراض نہ ہونا لوگوں اے رسماں نے نجات رسماں نال نہیں ہونی سنتاں نال ہونی ہے نجات رسماں نال نہیں ہونی رسماں پریشان کر دین گیا رسماں تینوں پھر شرمندہ کر دین گیا رسماں تینوں بسا دین گیا اوتھے چھڑانا ہے تے نبی پاک دی سنت نے چھڑانا ہے نبی پاک کے طریقے نے چھڑانا ہے اللہ واللہ اللہ آؤ لوگ نبی پاک کے طریقے میں پیار کر لو نبی پاک دی پیاریاں پیاریاں خوشبودار سنتاں میں پیار کر لو سبحان اللہ سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پانی حوض کوثر دا ملے پین نوں پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دیا جن نے اپنائیا سنتاں جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اودا رتبہ کمال ہوئے گا آنکے کائنات نے صورت بھی آلہ بڑھائی سیرت بھی آلہ بڑھائی کردار بھی آلہ بڑھایا گفتار بھی آلہ بڑھائی لیل و نہار بھی آلہ بڑھائے نبی کے سجن دیار بھی آلہ بڑھائے آپ کی امانت بھی آلہ آپ کی دیانت بھی آلہ آپ کی جرت بھی آلہ آپ کی شیعات بھی آلہ آپ کی دیانت بھی آلہ میرے کملی والے دے لیل و نہار بھی آلہ آپ کا سونا کردار بھی آلہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ تعالیٰ حضور کی سیرت اپنان کی توفیق عطا فرمائے آپ کے پیارے پیارے رویے اپنان کی توفیق عطا فرمائے رسماں رواجات تو اللہ جان چھڑان دی توفیق عطا فرمائے سنتاں زندگی جریان دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا سعید کلیری حافظہ اللہ تعالیٰ مولانا محمد صادق عقیل صاحب برادر مکرم مولانا ابراز ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ میرے تمام علماء دیا یہ محنتاں محبتاں کوشاں کاوشاں اور اس گاؤں کی جماعت اس مسجد کے نمازی حضرات اللہ تعالیٰ صبر و اجر عظیم عطا فرمائے میاں بشیر صاحب اللہ پاک انہوں کے اجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے بھی ساتھی تشریف لے آئے دوسرے دیہاتوں جو آئے اللہ پاک جنتی رحمہ آسان فرمائے فقیر
فقیران آئے صدا کر چلے خوش ہو کلیر والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جی لو جی عدیل دی فرمائش پوری کر دینے آخر تے مکے دے شہر کے مدینے دے اللہ او دن چھتی آوے کافی سال پہلے میں بڑھائے سنے کی سفر چھے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے سوڑ مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا سوڑ مکہ شہر نرالا پیدا ہویا اللہ جتنے بھی اولاد نے اللہ سب لوگ نیک صالح اولاد دے جتنے بے روزگار نے اللہ روزگار دے جتنے بے گھر نے اللہ گھر دے اللہ پاک تھوڑی سب کی محبت قبول فرمائے اللہ تھوڑا پیار قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک دو دعاؤں کی درخواستیں ہیں ہمارے بھائی گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ تشریف لائے طالب دین مولانا حافظ صاحب اور صدیقی صاحب ان کے والد گرامی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے پیچھے سے فون آیا ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کو مکمل شفا دے باقی ایک بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ پاک سارے بیماروں کو شفا کاملہ ہمارے بزرگ جو بابا قدوس بھی بیمار ہے گجرانوالہ والا دعا کریں اور بھی جس کے دل میں جو آرزو ہے دعا کی حافظ عبدالقدوس صاحب گجرانوالہ سے عبدالقدوس شاکر صاحب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے حافظ عبدالقدوس شاکر صاحب نے ہمارے ساتھی ہیں ہمارے شہری شورا کے رکن بھی ہیں آج خود انہوں نے 4 دن پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا میری جگہ رکھیے گا آج اچانک ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو معذرت کر گئے کہ میں نہیں آ سکتا اور بھی جتنے لوگ ہیں بیمار ہیں دعاؤں کا کہا سب کے لیے دعا کریں اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اے میرے کریم مولا صلی حاضر قبول فرما اللہ گجرانوالہ دلے کے حافظات تک اللہ جتنے احباب آئے اللہ سب دی حاضر قبول فرما اللہ سب دا کرم قبول فرما اللہ سارے ادواز کے جنت کی آرام آسان فرما اللہ سڑا سرانا سڑے ویرہ دا سننا قبول فرما اللہ سبحانہ
اللہ ماں باپ کو اولاد واسطے بیٹیاں بیٹیاں واسطے بھی اچھے پیارے رشتے عطا فرما اللہ مشکل آسان فرما کمیاں دور فرما اللہ جنہاں دی بیٹیاں پریشان نے اللہ دکھی نے دکھ دور فرما جنہاں دی بہناں دکھی نے اللہ سکھ عطا فرما یا اللہ تو کریم کرم دے معاملے فرما اللہ جتنے ہاتھ اٹھے نے مولا سب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ عمرہ نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا تو کرونا دا خاتمہ فرما یا اللہ پوری دنیا تو کرونا دا خاتمہ فرما اے اللہ مکہ مدینے کے دروازے کھول دے یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے اللہ میرے سارے علماء اینا سارے سامعین و سامعات میری بہنوں میں اللہ سب حاجت بڑا نصیب فرما اللہ تو کریم ساری لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ تو کریم ساری حاجات پوریاں فرما یا اللہ کل بیمار شفائی کاملہ عجل عطا فرما اللہ جنہ جنہ نے دعا بیماری کیا ہے میرے مولا سب دیہات رحم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ صبر و حضر اندر ساڑھے حفاظت فرما اللہ صبر و حضر اندر ساڑھے حفاظت فرما حادثات تو محفوظ فرما آنواریے تو خمسیتہ بیماریے پریشانیے تو محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ و ان برحمتک یا ارحم الراحمین